کے گھر کی حکمتیں ہیں، اور بڑی حکمت کیا ہے؟ جب زمین میں پاک ہوتا ہے، گناہ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی زنا کا گناہ۔ جس طرح آج کل کنوارے تو کنوارے، شادی شدہ مرد اور عورت بھی گناہوں کی کیچڑ میں گردن تک پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں، کوئی دلی پنجاب میں، کوئی بمبئی کے ریڈ لائٹ علاقے میں، کوئی اپنے محلے سماج میں یہ گندے کو گندا مل ہی جاتا ہے۔ جب عورت گندی ہو تو اس کو گندا مرد مل جاتا ہے، اور جب مرد گندا ہو اسے گندی عورت مل جاتی ہے، کیونکہ گھوڑا کو پھول مل ہی جاتا ہے اور پخانے کے کیڑے کو پخانہ اور گندگی مل ہی جاتی ہے۔ اسی طرح جو چیز فکر میں رہتا ہے وہ اس کو اس کی خوراک مل جاتی ہے۔ زانیوں کو زنا کی خوراک مل جاتی ہے، اور گندی عورتوں کو گندا مرد مل جاتا ہے، اور خبیث عورت کو خبیث مرد ملتا ہے، اور خبیث مرد کو خبیث عورت اور خبیثہ عورت مل جاتی ہے۔ اور جو نیک لوگ ہیں، ستھرے لوگ ہیں، اس کی نگاہیں پاکیزہ، ان کا دل پاکیزہ، ان کا خیال پاکیزہ، ان کے وسوسات، ان کے دماغ سے وسوسات نکل جاتے ہیں۔ اور جو بالکل نیرو مائنڈیڈ اور جو بالکل ٹیٹھی مائنڈیڈ ہے، اس کا دل بھی گندا، اس کی زبان گندی، اس کی آنکھ گندی، اس کی سوچ گندی، وہ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ میں گندی عورتوں پہ نگاہ ڈال ہی دیتا ہے، اپنی آنکھوں کو سینک ہی لیتا ہے۔ اس کے سامنے دسترخوان تم نے بچھایا ہے، کھیر لا کے دیا ہے، پراٹھا لا کے دیا ہے، اس کو کھیر اچھی نہیں لگتی ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تمہاری بیوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اپنے مہمان کے سامنے کبھی اپنی بیٹی کو جانے مت دے۔ اس کی اپنی بیٹی، وہ بیٹی جو اس کی بیوی ہے، اس کو کہہ دے تو اپنے شوہر کی خدمت کر، اس کو کھانا کھلا، اس کے پاس تو جا۔ اب بولے وہ کہ سالی میری کہاں ہے، تو سالی تیری ساری اجنبی عورت ہے، اس کا دیکھنا، اس کا ہاتھ چھونا، اس کو اپنے ساتھ کھانا کھلانا، اس کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے تمہارے لیے۔ اس لیے جہاں یہ کہنے وہ تو سالی ہے، سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے، جب سالی آدھی بیوی ہوتی ہے تو تیری جوان بیٹی بڑی جس سے شادی ہوئی تھی، اب اس کو اور اس کے ایک بچے کو تو پال، اور تیری کنواری بیٹی کو لے کے وہ بھاگ جاتا ہے، اور کبھی تو اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنی سالی کو رکھ کر کے اور زناکاری کا کام انجام دیتا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں، میں نے بنگلور میں دیکھا، ایک گھر میں پردہ نہیں تھا، سالی کیا بہنوئی کیا کوئی پردہ نہیں تھا۔ معلوم ہے وہاں اس خبیث مردود نے، چونکہ وہ میرے ملاقاتی آدمیوں میں سے وہ تھا، وہ خبیث بہنوئی اب اپنی سالی کو بھی اپنے ساتھ لے کے گیا، جبکہ شادی کی شادی بھی انہوں نے کروا دی، پھر بھی سسرال سے بھگا کے لا کے وہ اپنے ساتھ رکھا، اور اپنی بیوی کو بھی دھمکایا اگر تم کچھ بولی گھر میں شکایت کیا تجھے طلاق دے دیں گے اور مار کاٹ دیں گے اور ہم بھاگ جائیں گے، اور اپنی سالی کو بھی کہا اگر تم نے کچھ کیا تجھے تیری بہن کو طلاق دے دیں گے۔ آج تک وہ خبیث دونوں بہن کو ایک ساتھ رکھے ہوا ہے، جبکہ قرآن شریف میں ایک بہت بڑا ظلم قرار کہا گیا ہے، ان تجمعوا بین الاختین، یعنی دو بہن کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ دل شکنی ہے، انتہائی درجے کا پاپ ہے کہ ایک آدمی دو بہن کو اپنے نکاح میں رکھ کے، نکاح ہوگا ہی نہیں اگر ایک بہن نکاح میں ہے اور دوسری بہن سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، نکاح ہوگا ہی نہیں، وہ زناکاری ہوگی۔ مگر جہاں پردہ نہیں ہے اس طرح کی اس حرکتیں ہیں۔ اسی علاقے میں بھی میں نے سنا کہ جہاں سالی آتی جاتی ہیں، بیوی سے غصہ، بیوی سے نفرت، بیوی سامنے سے ہٹ جائے۔ ابھی ایک باپ بول رہا تھا، کیا بتائے، ہماری وہ بیٹی اس کو وہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے، وہ اپنے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوا اس کی خدمت کے نام پہ ہماری چھوٹی بیٹی کو بلانا چاہتا ہے۔ میں نے کہا خبردار، تمہاری بیوی تمہارا بچہ تم جانو، میری کنواری بیٹی تمہاری سالی ہے، وہ تمہارے گھر نہیں جائے گی، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی، نیت ناپاک تھی، وہ بچے کی خدمت کے نام پہ سالی کو بلانا چاہتا تھا اور پھر وہ سالی کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نے اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑا دی، ہم نے بے پردگی کو فروغ دیا، ہم نے پردہ کو لازم نہیں جانا، سالی کہہ کر کے سارا کام کیا۔ خبردار، چچے دار بھائی سے پردہ فرض ہے، میرے بھائی سے پردہ فرض ہے، اپنے تیور سے پردہ فرض ہے، اور تیور کو تو شریعت میں موت کہا گیا ہے۔ اس لیے اس گھر میں جہاں زنا ہو
बारिश बंद होती है उस मोहल्ले में। जहां सूद हो वहां सबकी रोजी घटा दी जाती है, सालिमों को मुसल्लत कर दिया जाता है। जहां शराब नोशी हो वहां से सेहत छीन ली जाती है, जहां जुआ हो वहां से रोजी घटा दी जाती है। दिल्ली में जब कहत छाया तो पाप की वजह से मुसलमान जमा हुए सड़कों पे, हजारों की तादाद में नमाज अदा की मगर दुआ कबूल नहीं हुई। बोलो हजारों मुसलमान आ गए, मर्द आए, दुआ कबूल नहीं हुई। फिर लोगों ने नमाज अदा की, फिर दुआ कबूल नहीं हुई। जब तक गुनाह से सच्ची तौबा न हो उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती। लोग आ गए, नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं मगर दुआ कबूल नहीं हो रही है। उस दिल्ली में एक साहब सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद, ये महबूब इलाही के अलावा एक बुजुर्ग है दिल्ली में, बहुत बड़े बुजुर्ग है। उनका मजार हुजूर नाइबे गरीब नवाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद से सतह में पश्चिम की तरफ वो मजार है। वहां एक तरफ सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद का मजार है, उसके बगल में उनकी माँ का मजार है। और जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ ये बात वहां पत्थर में लिखी हुई है, मैंने किताबों में पढ़ी है। और जब मैं वहां गौर से देखा तो वही बात है उस पत्थर में लिखी हुई है जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ। माँ का भी मजार वही है और बेटे का भी मजार वही है। और उसी के बगल में फखरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का भी मजार वहीं पे, एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका भी मजार वहीं पे है। मुहिब्बुन नबी उसका टाइटल है, अल्लामा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उनका भी मजार उसी जगह है। अब जरा सुनिए गौर से, सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यिद वो गए अपनी माँ के हुजरे में, माँ का दुपट्टा अपने हाथ में दिया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में भीख मांगने लगा, इलाही इस औरत का तो उस औरत का दुपट्टा है जिस औरत को मरते दम तक अजनबी मर्द ने नहीं देखा, अजनबी मर्द ने नहीं देखा, अजनबी मर्द ने नहीं देखा। जब जुमा की नमाज के लिए औरतों का मस्जिद में जाना जरूरी नहीं है, जो जुमा अफजल नमाज है, बेहतरीन बड़ी नमाज है, मर्द पढ़े औरत जोहर अपने घर में पढ़े। ईद और बकरीद इस कदर सुपीरियर नमाज है, साल के 365 दिन में 2 ही दिन वो नमाज होती है, ईद के दिन और बकरीद के दिन। मुसलमान घर से बाहर मस्जिद में या मैदान ईदगाह में जाके नमाज पढ़े। औरतों पे वो नमाज वाजिब नहीं है, वो अपने घर में रहें, नहीं भी नमाज पढ़े। मर्दों को ईदगाह जाके जो नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा वो औरत को पर्दे में रहने से वो सवाब मिल जाएगा। जुमा की नमाज मर्द पढ़े 3 दिन लगातार, जिस पर जुमा फर्ज है वो न पढ़े उसका दिल सख्त हो जाता है, वो काफिलों में शुमार किया जाता है। हुजूर कहते वो हमारे घरों में से नहीं है, जिस पर जुमा फर्ज है और कंटिन्यू 3 जुमा वो जानबूझ के छोड़ दे, वो हमारे घरों में से नहीं है, वो हमारे में से नहीं है। आका फरमाते हैं जो और जुमा की नमाज वो इतनी बड़ी नमाज औरत पे फर्ज नहीं है, वो घर में रहे, जोहर पढ़े, वो जोहर पढ़ने का जो सवाब है, मर्द जो मस्जिद जाके जुमा पढ़ेगा वही सवाब औरतों को जुमा की जोहर की नमाज पढ़ने से मिल जाए। क्यों? जमाअत से नमाज पढ़ने से बेहतर है कि औरत तन्हा नमाज पढ़े, तन्हा मर्द जमात से पढ़े, 27 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। औरत घर में पढ़े वही सवाब उसको घर में मिल जाएगा, बेशक। क्योंकि जमात से नमाज पढ़ने से ज्यादा पर्दा जरूरी है, मस्जिद जाने से ज्यादा औरतों के लिए पर्दा जरूरी है। एक कौम मुस्लिम कभी तन्हाई में बैठ के गौर करना, जिस शरीयत में जमात वाजिब नहीं है औरतों पे, जिस शरीयत में मर्द जाना जरूरी नहीं है और मस्जिद जाना जरूरी नहीं है औरतों पे, उस शरीयत में मजार पे जाने की परमिशन औरतों को किसने दे दी? मजार पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? जब जुमा और ईदैन औरतों पे फर्ज और वाजिब नहीं है ताकि घर से बाहर ना जाना पड़े। जुमा की नमाज घर के अंदर नहीं होगी, जुमा की नमाज के लिए जमात जरूरी है। औरतों का जमात में पढ़ने से बेहतर तन्हा अकेली घर के अंदर नमाज पढ़ना बेहतर है उसके लिए। आंगन में पढ़ने से बेहतर है तादान ओसारे से बेहतर है बीच घर में पढ़ने से बेहतर है कोने में। जितना ज्यादा पर्दा हो औरत के लिए उतना ही ज्यादा शरीयत उसको पसंदीदा कहती है, महमूद कहती है। शरीयत के नजदीक वो अमल पसंदीदा है। औरत जितना पर्दे में रहे उतना ही भला है, क्योंकि अगर ये ज्यादा खूबसूरत रही, समाज का 10 छोकरा अगर चेहरा देखा और 10 चाहेगा कि हम इससे शादी करें, चेहरा खूबसूरत है, ये बता दे कि समाज का क्या हाल होगा।
یہ بتا دیں کہ ایک انار ہے اور 10 بیمار ہے، کیا حال ہوگا اس کا؟ اسی لیے شریعت نے موٹی چادر ڈالنے کا اور جوان عورتوں کو گھر میں رہنے کا آدیش دیا تاکہ وہ لفنگے کی نظر نہ پڑے، اس لچے کی نظر نہ پڑے، اس درندے کی نظر نہ پڑے، ورنہ ہڈی کا ایک لوچڑا ہے اور 10 کتا اس کو کھانا چاہتا ہے، کیا حال اس کا ہوگا؟ اس طرح سے عورتوں کی آبرو نیلام ہو جائے گی، اس کی زندگی خطرے میں پڑے گی، کیونکہ 10 چوہے 10 درندے اس کو نوچنا چاہتے ہیں۔ اگر چہرے پہ رہا پردہ پڑا ہوا، وہ رہی گھر میں، نہ ان کتوں کی نظر پڑے گی نہ پھر عورتوں کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو پردہ عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون نے پردہ نافذ کیا گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب عورتوں کو گھر میں جگڑ دیا گیا ہے، نہیں خبیث مردوں، عورتوں پہ جو پردے کا حکم ہے یہ سماج کو زنا سے بچانے کے لیے، سماج کو تباہی سے بچانے کے لیے، اسی لیے ہے تاکہ کوئی ایک سالی کے ساتھ منہ کالا نہ کرے اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی کالی کلوٹی عورت کو لے کے بھاگ نہ جائے، ایک عورت کی زندگی برباد نہ ہو جائے، ایک لڑکی کی آبرو تباہ نہ ہو جائے۔ بغیر طلاق دیے ہوئے کسی عورت کو چھوڑ دیا، طلاق بھی نہیں دیا کہ دوسروں سے شادی ہو سکے، اب بغیر طلاق دیے وہ خرچ بھی نہیں دے رہا ہے، یہ بتائیں کس قدر ظلم ہے، اتیاچار ہے ایک عورت کے ساتھ۔ اس لیے اسلام نے قانون نے پردہ دیا ہے تاکہ تیری بیٹی کی آبرو برباد نہ ہو، تیری بیوی کی آبرو تباہ نہ ہو، تیرے بال بچے تباہ نہ ہو جائیں، تو اب تجھ کو اپنے بھائی کو صبر ہی کرنا پڑے۔ اب اڑیسہ میں ایک گاؤں میں تقریر کرنے گیا تھا، دوسرے سال جلسہ نہیں ہوا، میں نے فون کیا کیا ہوا؟ کہا حضرت گاؤں میں دنگا فساد ہے۔ کہا وہ کون سا فساد ہے؟ کہا ایک شخص پیٹرول ڈیزل پیٹرول پمپ کا مالک ہے، اس کا چھوٹا بھائی اپنی بھابھی سے وہ مطالبہ کر رہا تھا، خطرناک چیز کا زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی اور کہتی تھی خبردار میں تیرے اس ناپاک ارادے کو پورا ہونے نہیں دوں گی، میں بھائی سے شکایت کر دوں گی، تو میرے پاس نہیں آئے گا۔ مگر اس خبیث مردود کے دماغ پہ شیطان کا سوار ہو چکا تھا، وہ کسی بھی طرح سے وہ اپنی بھابھی سے منہ کالا کرنا چاہتا تھا، چونکہ بھائی پیٹرول پمپ پہ رہتا تھا، وہ ہفتے میں ایک دن آتا تھا اور یہاں گھر میں اس کی بیوی اکیلے رہتی تھی اور چھوٹا بھائی، یہاں 10 پریوار ایک ساتھ رہنے کا ماحول ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک کرائے کے گھر میں کیوں نہ ہو، چھوپڑی میں کیوں نہ ہو، اپنے بیٹے کو جوان ہونے کے بعد شادی دلا کر کا گھر الگ کر دے، ایک آنگن میں نہ رہا، ورنہ وہ اگر فجر کی نماز پڑھنا چاہے گا، صبح سویرے نہانا چاہے گا، ایک آنگن میں 10 لوگ رہ رہے ہیں، وہاں اگر وہ ناپاک ہو گیا تو شرم کے مارے وہ نہائے گا نہیں، نہائے گا تو سب کی نظر پڑے گی اور سب کا دماغ میں بہت ساری باتیں چلنے لگے گا، اسی لیے سب کے گھر کو الگ الگ کر دے، جھوپڑی میں رہے، مٹی کی دیوار رہے، تاکہ اس پر غسل فرض ہو، رات میں اسی وقت نہا کے وہ فجر کی نماز ادا کرے، تاکہ کسی کی نظر بھی نہیں پڑے، عورت اور مرد پردے میں رہے۔ یہاں ایک ہی آنگن میں 10 آدمی ہے، سب کی عورتیں رہ رہی ہیں اور سب کے مرد رہ رہے ہیں، اب بتائیں کہ وہاں عورتیں کیسے نہائیں گی، کیسے فجر پڑھیں گی؟ فجر کی نماز عراق کی حکمرانی سے بہتر ہے، فجر کی نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ حدیث میں آیا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی 2 رکعت نماز دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ دنیا میں 200 سے زائد ممالک ہیں، دنیا میں سونے اور چاندی کی کھدان ہے، حضور نے فرمایا واٹ ایور از ان اٹ، جو کچھ دنیا میں ہے، 2 رکعت فجر کی نماز دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ ایک عورت نمازی پرہیزگار، ان کا باپ عالم ہے، وہ اپنے گھر میں نمازی تھی، لیکن جب وہ سسرال آئے گی ایک کامن باتھ روم ہے، ایک کامن غسل خانہ ہے، وہ بھی گھر سے باہر ہے، اور گھر میں 5 عورتیں 5 مرد رہ رہے ہیں، وہ تو نمازی عورت تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی کہ فجر کے ٹائم میں جب نہانے جاؤں گی میرے گھر کے لوگ کیا سوچیں گے، دوسرے لوگوں کی نظر کہاں جائے گی، اس لیے وہ تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گی۔ ایسا نہیں کہ جاہلانہ ہندوانہ رسم و رواج پہ عمل کرے، جس کے پاس نہیں ہے وہ ٹٹی کھیل لے، جس کے
کے پاس ہے تو پھر اپنے پختے کا گھر بنا کے لیٹرین باتھ روم اٹیچ کر لے. یہ اٹیچ باتھ روم یہ اچھا طریقہ ہے تاکہ گھر کے اندر ہی نہا دھو کے مسجد نماز پڑھنے چلے جائے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کیا ہوا ہے. عورتوں کو اگر ماہانہ باری آتی ہے وہ اس ماہانہ کے دنوں میں وہ وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے. اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے, قرآن چھونا حرام ہے, لیکن درود پڑھنا حرام نہیں ہے, کلمہ شریف پڑھنا حرام نہیں ہے. وہ اپنی عادت کو بنائے رکھنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جائے. کسی کا دماغ بھی نہیں جائے گا کہ باری کے دن کب آ رہے ہیں اور یہ کب پاک ہو رہی ہے. اس لیے کہا گیا نمازوں کی عادت ڈالنے کے لیے وہ باری کے دنوں میں بھی وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 500 بار درود پڑھ لے تاکہ سماج کے لوگوں کی نظر نہ جائے کہ سب یہ باری کے ایام سے گزر رہی ہے. یہ آج ہائی کلاس کی عورت ہے جس کی سوچ بلند ہے, جس کے پاس اسلامی تعلیم ہے, جس کے پاس علم کی روشنی ہے, وہ ایسا کریں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ بیٹی کو علم دے دے, کیونکہ بیٹی کی گود میں سماج پلتا ہے. Give me a good mother, I will give you a good society. کیا کہا تھا گاندھی جی نے, ہمیں ایک اچھی ماں دے دے میں تجھے ایک اچھا سماج دے دوں گا, کیونکہ ماں کی گود میں سماج پلتا ہے. ایک بیٹا نہیں بلکہ ایک بیٹے سے سینکڑوں بیٹے پیدا ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی اچھا ہوا, ایک عورت اچھی ہو گئی, اس سے نسلیں سدھر جاتی ہیں. اس لیے ماں کا پڑھی لکھی ہونا ضروری ہے. وہ پڑھی لکھی نہیں جو جینس پہنا دے, وہ تعلیم نہیں جو ٹی شرٹ پہنا دے, وہ تعلیم نہیں جو دوسروں کی گود میں چھوڑنے پر مجبور کرے, وہ تعلیم نہیں جو مردوں کو غلام بنا کے بائک سے اسکول میں چھوڑنے والا اور اسکول میں دوسرے مردوں سے چکر چلانے والی بن جائے. نہیں, وہ تعلیم جو آنکھ کی حفاظت سکھائے, وہ تعلیم جو چہرے کی حفاظت سکھائے, وہ تعلیم جو ہاتھ کی حفاظت سکھائے, وہ تعلیم جو شرمگاہ کی حفاظت کا طریقہ بتائے. وہ بولے میں نمک روٹی کھا لوں گی, میں کرائے کے گھر میں رہ جاؤں گی, مگر غیر مردوں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی. عزت کو نہ پامال کر کے 1 لاکھ مہینہ کمانے سے بہتر ہے میں پردے میں رہوں, 500 روپے مجھ کو ملے, یہ بہتر ہے اس 5 لاکھ سے جہاں عزتیں بیچ کر کمایا جائے, جہاں وہ عورت جو ایم اے کری ہوئی ہو مگر اس کے پردہ اس کے پاس نہ ہو, حیا نہ ہو, وہاں تک کے ساتھ اپنے جسم کا سودا کرنے پر مجبور ہو جائے. اس سے بہتر ہے گاؤں گھر کی وہ عورت جو قرآن پڑھی, بہار شریعت پڑھی, نماز پنجگانہ کی پابند بنی, اپنی عزت کی حفاظت کی, کنیز فاطمہ بن کے رہی, ہم مر گئی تو فاطمہ الزہرا کے ساتھ جنت الفردوس چلی گئی. وہ خاتون اس ڈی ایم عورت سے بہتر ہے جو ڈی ایم بن کے 2 لاکھ کما تو لیتی ہے مگر اپنے عزت کو اسے نیلام کرنا پڑتا ہے, اجنبی مردوں کے پاس بیٹھ کر میٹنگ کرنی پڑتی ہے, اپنے چہرے اور ہاتھ کا سودا کرنا پڑتا ہے. علم کا مطلب وہ نہیں, علم کا مطلب ہے جو دل میں اللہ کا ڈر ڈال دے, علم کا مطلب ہے جو حرام و حلال کا فرق بتا دے, علم کا مطلب ہے جو ہمیں اپنی حیا کی چادر کو کی عزت کا طریقہ بتا دے, علم وہ ہے جو رائٹ اور رانگ کا فرق بتا دے. علم وہ نہیں ہے کہ سائیکل پہ چلا دے, علم مدر جنس ٹی شرٹ پہنا دے, وہ علم نہیں ہے جو صاحب نوکری کے نام پہ صاحب اپنے وطن سے بے وطن کروا دے, دوسروں کے پاس رہنے پر مجبور کر دے. وہ علم نہیں ہے, وہ تو روٹی روزی کمانے کا ایک طریقہ ہے. جیسے کوئی گھڑی بنا کے 2 ٹکا کماتا ہے, کوئی ریڈیو ٹھیک کر کے 2 ٹکا کماتا ہے, کوئی شراب بیچ کے 2 ٹکا کماتا ہے, کوئی تاری بیچ کے 2 روپیہ کماتا ہے, کوئی صاحب مونگ پھلی بیچ کے 2 روپے کماتا ہے. اسی طرح یہ میٹرک اور آئی اے کی ڈگری لے کے ڈی ایل ایڈ کر کے ماسٹر کی نوکری کر کے 2 ٹکا وہ کما رہی ہے. وہ علم نہیں ہے. نالج از رائٹ, نالج از پاور, نالج از آرم, نالج از آرنامنٹ. علم طاقت ہے, علم روشنی ہے, علم بیسٹ کمپنی ہے, علم ہتھیار ہے. وہ علم جو آدمی کو حرام سے بچائے, وہ علم جو آدمی کو حلال کھلائے, وہ علم جو آدمی کو نیک بنائے, وہ علم جو آدمی کو اللہ والا بنا دے, وہ علم جو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر دماغ پر ڈال دے, وہ علم جو چھن بھر کی دنیا سے زیادہ پرماننٹ آخرت کی فکر پیدا کر دے. اس لیے یہ جو آئی اے پی ایم اے کی کہانی ہے کہ ہمارا بیٹا پڑھ رہا ہے اسکول میں, وہ بس والے کو پیسہ نہیں دے رہا, وہ سب پولیس والے کو تماشا مار رہا ہے. کیوں سہے گا سماج؟ تم پڑھو گے, تم انجینئر بنو گے, تم 1 لاکھ مہینہ کماؤ گے, تم اپنے باپ کو دو گے. یہ 5, 10, 20 لاکھ کی جو گاڑی خریدا ہے اس کو تم کرایہ کیوں نہیں دے رہا؟ آئی ایم اسٹوڈنٹ کا مطلب ہوا اسٹوڈنٹ تو اپنے باپ کا ہے, تم انجینئر بن کے اپنے باپ کو 2 ٹکا کما کے دے گا. یہ گاڑی والے کا پیسہ تم کو پیسہ کیوں چھوڑے گا؟ یہ سماج والے کے سامنے تم سینہ تان کے چلتے ہو, کسی کو سلام نہیں کرتے ہو اور سب کے سامنے اینڈ کے رہتے ہو. تم ڈی ایم بنے, ایس پی بنے, انجینئر بنے, تو اپنا کماتے ہو, اپنا کھاتے ہو. سماج والے کو تم سے کیا فائدہ ہے؟ تو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اتنا کے چلیں دوسروں کو نقصان پہنچائے. علم وہ علم ہے
جو समाज को नुकसान नहीं अपने से फायदा पहुंचाने पर मजबूर कर दे। The best man among you is one who is profitable for others। तो मैं सबसे अच्छा आदमी वो है जो अपने से दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो जाए, जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो जो इल्म है आज का 2 टके का इल्म, वो 2 रुपया कमाने का तरीका सिखाता है। अगर वो आदमी नहीं बना, इंसान नहीं बना, अगर वो हराम हलाल की तमीज नहीं सीखा, माँ बाप का एहतराम नहीं जाना, बूढ़ों का अदब नहीं जाना, आलिमों का अदब नहीं जाना, मस्जिद मदरसा का अदब नहीं जाना, जलसा खानका का अदब नहीं जाना, अपनी जिम्मेदारी को नहीं जाना, फराइज व वाजिबात नहीं जाना, ये दुनिया एक पानी के कतरे के बराबर है, आखिरत समंदर के बराबर है। तो उस समंदर को दुनिया से ज्यादा बेहतर नहीं समझा, उसका इल्म दुनिया जो उसे बर्बाद कर देगा, वह इल्म जो अल्लाह का डर दिल में पैदा करे, वह इल्म उकबा है, जो रोशनी है, वही इल्म हथियार, वही ताकत है। उसी इल्म की वकालत मुस्तफा ने की है। तो आजकल पढ़ाई का ट्रेंड भी बदल गया है, यानी जो अंधों के हाथ में अगर कलम दे दिया जाए, वह किस किस को बर्बाद करेगा कोई नहीं जानता। अंधों के हाथ में तलवार दे दिया जाए, किस किस की गर्दन कत्ल करेगा कोई नहीं जानता। अगर पढ़ा लिखा होना ही सब कुछ है, तो कलकत्ता के आजी मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल ने मेडिकल कॉलेज का एक MD करने वाली खातून के साथ जो रेप और कत्ल किया है, ये बता दे कोई छतरगाज या पोटिया का कोई जाहिल हल जोतने वाला ये काम किया है। हाई क्वालिटी का पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपने चेले ग्रुपों के साथ में जो खतरनाक क्राइम अंजाम दिया है। ये बता दें कि दिल्ली के हॉस्टल में क्या हो रहा है, ये बता दें कि मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में क्या हो रहा है, ये बता दें कि पढ़ा लिखा RPF का जवान रात में AC डब्बे में सोई हुई पढ़ने वाली खातून के छेड़छाड़ करने का कौन जिम्मेदार है? कोई जाहिल पढ़ा लिखा आदमी। और आजकल जो इज्जतें आबरू नीलाम हो रही हैं, पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि अल्लाह का डर, पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि राइट और रॉन्ग में फर्क, पढ़ाई का मतलब ही नहीं कि हमें इंसान बनना है। नहीं, पढ़ने के मतलब 2 टका कमाना है, पेट पालना है। वो तो मोटरसाइकिल ठीक करके 50,000 महीना कमाता है, वो भी तो पेट पालता है। तुम भी MA करने के बाद नौकरी करके तुम सर्विस करके 2 टका कमा करके पेट पालता है, तुम में उसमें क्या फर्क है? तुम्हारे पास किताब पढ़ने का ज्ञान है, उसके पास मोटरसाइकिल ठीक करने का ज्ञान है, तो फिर दोनों में फर्क क्या है? ABCD पढ़ के साक्षर होना कमाल नहीं है, शिक्षित होना कमाल है। यानी अपने बच्चों को शिक्षित बनाए, तालीम याफ्ता बनाए, औरतों को ज्यादा तालीम दिलाए, क्योंकि औरतों को माँ बाप का ख्याल रखना है, अपने भाई का बहन का ख्याल रखना है, शौहर का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है। मर्द कमाने के लिए पैदा हुआ है, खेत में 12 घंटे गेहूं में पानी डालेगा। ये बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से लेकर के जब तक वह दूध न छोड़ दे, वो माँ की गोद में रहता है। 9 महीना माँ के पेट में रहता है बच्चा, 2 साल बच्चा माँ की गोद में रहता है, दूध पीता है। बच्चा 5-10 साल तक माँ नर्स की तरह बच्चों की खिदमत करती है। तो बच्चा बाप से ज्यादा माँ से अटैच रहता है, क्योंकि पेट माँ का है, गोद माँ का है और परवरिश माँ की है। तो 3 स्टेज से माँ गुजरती है, बाप नहीं। बाप के पेट में बच्चा नहीं रहता, बाप की छाती का दूध बच्चा नहीं पीता, बाप नर्स की तरह अपने बच्चों की खिदमत नहीं करता है, ये सारा काम माँ करती है। इसीलिए जिसके पेट में बच्चा रहेगा, अगर वो बिगड़ गई तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। जिसकी छाती का दूध बच्चा पिएगा, अगर वो औरत बिगड़ गई बच्चा बिगड़ जाएगा। जिसकी परवरिश में बच्चा 10 साल तक रहता है, जिसके चेहरे को बच्चा देखता है, जिसके बदन को बच्चा छूता है, जिसकी गोद में बच्चा सुकून महसूस करता है, अगर वह गोद बिगड़ गई तो बच्चे की जिंदगी तबाह हो जाएगी। इसलिए औरतों का सुरक्षित रहना, औरतों का सेफ रहना, औरतों का शिक्षित रहना, औरतों का नमाजी रहना, औरतों को कुरान पाक पढ़ने वाला रहना, औरतों का लाखों दुरूद पढ़ने वाला रहना मर्द के मुकाबले में ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि एक औरत सुधर गई तो उसकी गोद का बच्चा चोकर, लोफर, हत्यारा, डकैत और चोर, शराबी, जुआरी नहीं होगा। अगर माँ सुधर गई उसके पेट का बच्चा अलाउद्दीन बनता है, मोइनुद्दीन बनता है, नसामुद्दीन बनता है। उसके पेट का बच्चा कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी बनता है। अगर माँ तहज्जुद गुजार हो तो बेटा अहमद रजा का फाजिली बरेलवी बन के सिर्फ मकान, सिर्फ गाड़ी,
صرف اچھا کھانا، صرف اچھا کپڑا، اسی کے پیچھے ہمارا دماغ لگا ہوا ہے. بس وہی گاڑی، وہی بلیٹ، وہی 2-4 لاکھ روپیہ، چاہے عورت سڑی ہی کیوں نہ ہو. عورت اگر سڑی بھی رہی، شادی سے پہلے 2-4 مردوں کی گود میں جھولی ہی بھی رہی، شادی سے پہلے 2-4 حمل صدر ہاسپٹل میں گرا کر کے تیرے پاس آئی ہے، یہ بتا دی کیسے تیرا بچہ قطب بنے گا، ابدال بنے گا؟ کیونکہ جیسا درخت ویسا پھل، جیسی زمین ویسی فصل. نہیں سنا تم نے؟ سب کو معلوم ہے. ایک ماں تھی ایران میں، جو ماں کی شام کی نماز پڑھ کے سو جاتی تھی، 3 گھنٹے کے بعد 12 بجے کے بعد اٹھ جاتی تھی اور صبح تک مصلی پہ بیٹھ کر اللہ اللہ کرتی تھی، اور صاحب فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جب وہ عورت حاملہ ہوئی، ان کا بیان ہے کہ میرا بیٹا جب میں تہجد پڑھتا تھا، میرے شکم میں وہ بچہ کلمہ پڑھتا تھا، پیٹ میں کلمہ پڑھتا تھا، میں اس کلمہ پڑھنے کی آواز سنتی تھی. باپ ایسا جو نمک روٹی کھا لیتا تھا مگر حرام کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. وہ زیادہ تمنا اس کے دماغ میں نہیں تھی کہ مکان دکان 1 کروڑ کا گھر بھی بنا لے تو بھی مرنے کے بعد اسی قبرستان میں مٹی کے نیچے جانا ہے. چاہے کرائے کے گھر میں رہے تو بھی مر کے اسی قبرستان میں مٹی کے نیچے جا رہا ہے. یہ جلسہ قبرستان ہے، یہ پہلا نام ہے پوری انڈیا میں جو جلسہ قبرستان رکھ دیا گیا، قبرستان کا جلسہ. یہ